الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا تم نہ کہو راعنا نہ کہو، لفظ راعنا یہ جملہ نہ کہو، وقولوا انظرنا اور تم کہو انظرنا، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو راعنا نہ کہو، انظر نہ کہو اور سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، اے ایمان والو راعنا نہ کہو۔ دوسری بات، انظر نہ کہو اور سنو۔ تیسری بات، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودیوں کی شرارتیں، یہودیوں کی گستاخیاں مشہور ہیں۔ تو یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، آ کر شرارت کی نیت سے شرارتیں کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے۔ یہ جو لفظ ہے راعنا، اس کے معنی عربی کے اندر تو رعایت کرنا، توجہ کرنا، یہی راعنا کا لفظ عربی میں معنی اس کا راعنا اور توجہ، رعایت کرنا، توجہ کرنا۔ اب یہی لفظ اگر عربی زبان سے ہٹ کر عبرانی زبان میں آ جائے گا تو عبرانی زبان میں اس لفظ کا معنی گالی بھی ہو جاتا ہے، بیوقوف بھی ہو جاتا ہے، شیخی باز، اپنے خود تعریف کرنے والا، اور بیوقوف بھی، گالی کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اور ایک اعتبار سے اچھا بات آگے آ جائے گی۔ تو یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آ کر وہ کیا کرتے تھے؟ یہی کہتے تھے، وہ راعنا کہہ کر کہتے تھے راعنا یا محمد۔ تو ان کی دل و دماغ کے اندر اس کا معنی مطلب کیا ہوتا تھا کہ اس کا دوسرا معنی عبرانی زبان میں راعنا کا معنی کیا ہے؟ گالی، بیوقوف کے معنی میں، شیخی باز کے معنی میں ہوتا تھا۔ تو وہ معنی مراد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے تھے۔ لفظ کیا کہ لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی 2 ہے۔ عربی زبان میں دیکھیں گے تو معنی رعایت کرنا، توجہ کرنا۔ اگر یہی راعنا کے لفظ کو عبرانی زبان میں دیکھیں گے تو عبرانی زبان میں اس کا معنی ہوگا شیخی باز اور بیوقوف۔ تو یہودی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو یہ لفظ استعمال کرتے تھے راعنا یا محمد۔ تو اس سے مراد وہ معنی لیتے تھے، گالی کا معنی، گالی مراد لیتے تھے۔ اور سننے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ بھی اور حضور کیا سمجھتے تھے؟ یہ لوگ ہم سے ہماری طرف نظر کرو، ہماری طرف توجہ کرو، رعایت کرو ہماری، یہ مطلب لے کر ہم سے گزارش کر رہی، یہ سمجھتے تھے۔ حقیقت میں یہ لوگ حضور سے گزارش نہیں کرتے تھے، بلکہ راعنا کا دوسرا معنی جو عبرانی زبان میں ہے، بیوقوف کے معنی میں، گالی کے معنی میں، وہ معنی مراد دیتے تھے اور حضور کو پکارتے تھے، اور یہ آپس میں ہنستے تھے حضور کی بے ادبی اور گستاخی کر کے۔ ہمیں ان کو دوسرے زبان میں راعنا کے لفظ کو دوسری زبان میں، عبرانی زبان میں اس کا معنی گالی ہے، تو گالی ہم ان کو گالی دے دی، پھر بھی ان کو معلوم نہیں ہے بول کر ایسا مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے، بے ادبی کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے۔ تو اب یہ یہودیوں کی دیکھا دیکھی مسلمان صحابہ بھی اسے عربی زبان میں اس کا معنی چونکہ اچھا ہے، عبرانی زبان میں اس کا معنی گالی کے معنی میں ہے، لیکن عربی زبان میں راعنا کا معنی رعایت کرنا ہے، توجہ کرنا ہے۔ تو اس لیے مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو اس لفظ کو استعمال کرتے تھے راعنا یا محمد، حضور ہماری طرف توجہ فرمائیے، دیکھیے ہم کو، ایسا بول کر مسلمان بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو یہودی یہ لفظ استعمال کر کے گالی مراد دیتے تھے۔ مسلمانوں کو عبرانی زبان کا پتہ نہیں تھا، عبرانی زبان میں راعنا کا معنی کیا ہے وہ معلوم نہیں تھا، راعنا کا معنی عبرانی زبان میں گالی کا معنی ہے بول کر معلوم نہیں تھا۔ تو مسلمانوں کو، صحابہ کو راعنا کا عربی زبان میں معنی کیا ہے
توجہ کرنا، نظر کرنا، رعایت کرنا. تو یہ معنی لے کر، مراد لے کر صحابہ حضور کی خدمت میں آ کر بولتے تھے راعنا یا محمد. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما دیا. تو اس آیت کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ اور قصہ، پس منظر اس کا یہی ہے کہ یہودی آ کر بولتے تھے ایسا راعنا یا محمد. تو ان کا دیکھا دیکھی مسلمان بھی راعنا کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا راعنا بولنے میں گالی مراد لے کر راعنا کہتے ہیں وہ، مسلمانوں تم راعنا نہ کہو، حضور کے پاس آئے تو کیا کرو، راعنا کے بجائے انظرنا کہو. انظرنا کے معنی بھی وہی، ہماری طرف نظر فرمائیے، توجہ فرمائیے، ہماری رعایت کیجیے. تو تم راعنا کے بجائے انظرنا کہو. اللہ نے مسلمانوں کو یہ کہا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر یہی لفظ استعمال کرنے لگا، راعنا کا لفظ. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عبرانی زبان جانتے تھے، یہودیوں کی زبان تھی وہ. تو یہودیوں کی زبان عبرانی زبان جانتے تھے. تو ان کے سامنے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہودی وہی لفظ استعمال کرے، راعنا کا لفظ. تو وہ اپنے ماحول اور مزاج کے حساب سے معنی گالی کا بات لیتے تھے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کی چال کو سمجھا، ان کے اس معنی کو سمجھا. تو فوراً کہنے لگے تم دوبارہ اگر حضور کی خدمت میں آ کر راعنا بولیں گے تو تمہاری گردن مار دوں گا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کی چال کو، یہودی کیا مطلب معنی مراد لے رہے ہیں راعنا سے، وہ سمجھ گئے. عبرانی زبان ان کو آتی تھی. تو یہودیوں کی چال کو سمجھ کر کہنے لگے تم دوبارہ اگر میرے پیغمبر کی خدمت میں آ کر اگر تم راعنا کہو گے تو تمہاری گردن مار دوں گا. اب پھر یہودی کہنے لگے تمہیں بولتے تو بھائی تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا بول کر، سمجھ میں آ رہی بات، تمہیں خود بولتے تو حضور سے، تمہارے نبی سے تمہیں خود بولتے تو ہمیں بولے تو تمہارے کو غصہ آ رہا، تمہیں خود بولتے تو نبی کو راعنا بول کر. تو اس واقعے کے تحت اللہ نے یہ آیت نازل فرما دیا، مسلمانوں تم بھی راعنا نہ کہو. اس کا دوسرا معنی جب آتا ہے جب ایک لفظ کے دو معنی ہوں، اب دوسرے ایک لفظ کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا اچھا معنی بھی ہے، برا معنی بھی ہے. تو ایسے وقت میں کیا کرو، وہ لفظ کو ہی استعمال نہ کرو. سمجھ پیاری بات، ایک لفظ کے جب دو معنی آ جا رہی، ایک معنی اچھا ہے ایک معنی خراب ہے گالی کے معنی میں، تو تم کیا کرو، وہ لفظ کو استعمال ہی نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب اور تمیز سلیقے کو سکھانے کے لیے یہ آیت اللہ نے نازل فرما دیا کہ مسلمانوں تم راعنا نہ کہو، انظر نہ کہو. تو یہاں دیکھو سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات کیا، دیکھو اللہ تعالیٰ یہودیاں جو بولتے تھے لفظ، اچھا یہودی اور ایک گستاخی بھی کرتے تھے. کیا کرتے تھے، ایک تو راعنا بولتے تھے لیکن گالی مراد لے کر بولتے تھے، اور ایک کام بھی کیا کرتے تھے، اور ایک معنی مراد کیا لیتے تھے، اسی لفظ راعنا کو ہی دبا کر بولتے تھے، راعینا راعینا بول کر. تو اس کا معنی کیا ہوگا، حضور کو ہمارے چرواہے بول کر بول رہی نو، ہمارے چرواہے. راعینا کا معنی کیا، ہمارے چرواہے. تو حضور کو ایسا یہ لفظ کو دبا کر بولتے تھے، راعینا بول کر. تو اس کے معنی کیا آ جاتے ہیں، چرواہے کی. جب پہلا لفظ استعمال کرے عبرانی زبان میں معنی کیا، گالی. اب پھر اسی لفظ کو، راعنا کے لفظ کو جب کچھ دبا کر کھینچ کر بولے تو راعینا بول کر چرواہے کے معنی آ گئے. تو حضور کو چرواہا بول کر بول رہی ہوں یہودیاں. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو اللہ نے کیا کہا کہ تمہیں یہ لفظ استعمال ہی نہ کرو. جب اس کے دو تین معنی آ جاتے ہیں تو اسے کیا کرو، اور اسی لفظ کو استعمال ہی نہ کرو. حضور کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ادب کا کتنا اللہ لحاظ رکھ رہا ہے. جب ایک لفظ کے کئی معنی آ سکتے ہیں تو اللہ نے کیا کر دیا، مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم ایسے لفظ کو استعمال ہی نہ کرو. تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا، آج کے درس میں سبق کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہودیوں کے جو لفظ انہوں بولتے تھے، گرچہ اس کے معنی دوسرے ہیں، اچھے معنی بھی ہیں برے معنی بھی ہیں. عربی اعتبار سے اچھا معنی آتا ہے، عبرانی اعتبار سے معنی گالی کا آتا ہے. تو جب اللہ الفاظ میں اللہ یہودیوں کی مشابہت، یہودیوں کی نقالی اللہ برداشت نہیں کر رہے ہیں،
تو پھر چال ڈھال میں، کپڑوں میں، لباس میں، گال میں، بال میں اللہ ان کی مشابہت اللہ کیسے برداشت کریں گے؟ سمجھ میں آ گیا؟ خالی بولنے میں، الفاظ میں اللہ تعالیٰ ان کے جیسا لفظ بولنا نہیں چاہ رہے، پسند نہیں کر رہی، تو پھر چال ڈھال میں، کردار میں، زبان میں، زندگی میں پھر اللہ ان جیسا طریقے کو اللہ کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہودیوں کی، غیروں کی چال بھی نہیں چلنا اور ان کے طریقوں کے مطابق زندگی بھی نہیں گزارنا اور ان کے کلچر کو اپنانا بھی نہیں۔ آج ہمارا حال دیکھو مسلمانوں کا، کسی ایک چیز میں بھی پکے نہیں، ایک چیز میں بھی اگر اسلام کے، اسلامی احکامات کے 1000 حصے رکھے بول لو، ان میں سے ایک اسلام کے حصے پر بھی عمل نہیں کر رہی، 100% پکے عمل نہیں کر رہی ایک حصے پر بھی۔ وہ حال ہے ہمارا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک ہمارا جسم کا حصہ بھی اسلام کے مطابق سج کر نہیں ہے۔ اب کیا کرنا بولو گے؟ کیا بھی نہیں کر سکتے۔ یہودیوں کے طریقوں کو، غیروں کو طریقے کو چھوڑ دینا۔ یہودی آج ہمارے طریقے کو اپنا رہی ہیں، ہمارے طریقے کو فالو کر رہی، لیکن ہمیں بھی کتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ان کے طریقے کو ہمیں اپنا رہی، ہمارے طریقوں کو انہوں نہیں اپناتے، اور اپناتے بھی ہیں کچھ لوگ تو وہ دنیاوی فائدے کو سامنے رکھ کر اپناتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں ہمارے طریقے کو فالو نہیں کر رہے، اپنا رہے نہیں، لیکن ہمیں ان کے طریقے کو اپنا کر اپنے گھروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو دیکھو کتنا گناہ ہوگا، کتنی نحوست ہوگی۔ بال ذرے یہاں کٹے ہوئے، ذرے وہاں کٹے ہوئے، ذرے پیچھے کٹے ہوئے، بیچ میں اٹھے ہوئے، یہ اصل میں نہیں ہے، خنزیر کے بالوں سے مشابہت ہے۔ یہ خنزیر کے بالوں سے مشابہت ہے۔ دیکھو خنزیر کے بالوں کو دیکھو، خنزیر کے بال، اس کے پیٹھ کے بال دیکھو کیسے رہتے، دونوں طرف سے اسے بال دب کر رہتے یا نہیں رہتے، اس طرف بھی اس طرف بھی، لیکن پیٹھ کے اوپر بال کھڑ کر رہتے اسے۔ تو ہمارے مسلمان نوجوان اور ہمارے مسلمانوں کا رویہ کیسا ہے، ان کا کلچر کیسا ہے، ان کا مزاج کیسا ہے، ان کا سر کیسا ہے؟ بالکل ایسا ہی، اس طرف کاٹ لیتے، جیسا کہ خنزیر کی اس طرف کے حصے کو بال نہیں ہے یا ہے تو بھی دب کر ہے، اس طرف کے حصے کو اگر بال ہے تو دب کر ہے یا نہیں ہے، بیچ کے حصے پر بالوں سے کھڑ کر رہتے۔ تو ہمارے مسلمانوں کے سر کے بالوں کا حال وہی ہے۔ مطلب کیا کہ انسان، اللہ اسے انسان پیدا کیا، لیکن انسان کیا چاہ رہا بولو؟ یہاں کے بال کٹا کر، یہاں کے بال کٹا کر کیا بنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ جب اسے انسان بنا کر پیدا کیا تو انسان بجائے انسان کے خنزیر اور سور بننا چاہ رہا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایسا کر رہا کا مطلب کیا؟ اسے انسان بننا پسند نہیں ہے، اسے وہ بننا پسند ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ زبان سے تو نہیں بول رہے ہیں، لیکن اس کے کام بتا رہے ہیں کہ مجھے انسان بننا پسند نہیں ہے، مجھے وہ بننا پسند ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو ایسا ہی اگر بال ایسے ویسے کاٹ کر نمازوں کو آ جاتے ہیں تو پھر نماز بھی اللہ کے گھر میں آ کر نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر ساتھ میں ہمارے اوپر اللہ کی لعنت اور غصہ بھی برستا رہتا ہے۔ ایسے بال رکھنا جائز نہیں، وہ حرام ہے، یہاں کے چھوٹے یہاں کے بڑے۔ اگر بال رکھنے کا شوق ہی ہے تو پھر پورے بال رکھ ڈالو، پورے بال ایک ہی جیسے رکھ ڈالو لیول کے، روز دن چکو دن یا روزانہ تیل لگاتے رہو، اس کی اچھی حفاظت کرو، اس کی اچھی پالن ہار ایسے اچھا دیکھتے رہو، اس کا دیکھ بھال کرو اچھی طرح، بیچ ماؤنٹ کر لو یا پورے بال پیچھے کو کر دو، گردا رکھو، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا خیال رکھو۔ دیکھو بال اگر رکھتے ہیں، ان کو اگر تیل نہیں لگاتے تو وہ بالا ہے نہیں، ہمارے تیل نہیں لگانے کی وجہ سے ہمارے دماغ کی طاقت کو کھاتے رہتی ہو۔ سمجھ میں آ رہا؟ اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ بالا جب ہمارے دماغ کی طاقت کو کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سر کا درد شروع ہوگا، آدھے سر کا درد، یہاں درد، وہاں درد، کہیں پڑیں دکھتی ہیں، پیشانی دکھتی ہے، یہ سب چیزیں کہیں کو آ رہی سو سر میں تیل نہ لگانے کی وجہ سے۔ اس لیے یا تو روز تیل لگاؤ یا کم از کم دن چکو دن تیل لگانا، لیکن بال برابر ہے نا، پہلی بات بال برابر ہو، یا تو بال ہم پورے نکال ڈالو، گڈو کرا لو، یا نہیں رکھنے کا بال رکھنے کا شوق ہے تو پھر کیا کرو؟ 20 مانگ نکالو، یا پھر پیچھے کو بالا رکھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یا تو بال یہاں تک رکھو کان تک، یا پھر کان سے ذرا نیچے، یا پھر کندھوں تک، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تین۔ اس کے علاوہ دوسروں کے کسی طریقے کو وہ کوسا کی ہیرو ایسا نکالا کرتے، یہاں سے نکالتے، زرجنی یہاں سے نکالتی، کہاں سے نکالتے رہتی۔ تمہارے پیغمبر کیسا بال نکالے، مانگ نکالے، اسے دیکھو بس، وہ تمہارے لیے کامیابی ہے۔ کوسا کی ہیرو کیسا کی کریا، تمہیں اس کو فالو کرنے تمہاری جنت نہیں ملتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تمہیں حضور کو فالو کریں گے تو تمہارے لیے جنت مل سکتی ہے، ورنہ پھر دنیا کے اندر کتنے بڑے آپ سائنسدان کو، کتنے بڑے آپ ہیرو کو فالو کر لو،
پوری دنیا مانتی ہے اس لیڈر کو، پھر بھی اگر تم اسے فالو کرو گے تو نجات نہیں، خوشی نہیں، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ حضور کو فالو کرو، حضور کے طریقے میں آسانی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے حضور کو فالو کرو، دین کو، اسلام کو فالو کرو۔ جب اللہ تعالیٰ الفاظ میں برداشت نہیں کر رہے ہیں تو پھر کلچر میں، کپڑوں میں، لباس میں اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کر لیں گے؟ اس لیے اسلامی تعلیمات پر آ جاؤ، اسلامی تعلیمات کو، حضور کے طریقے کو اپناؤ، فالو کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے بالوں کو، اپنے گالوں کو، اپنے لباس کو، کلچر کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔